تو پھر شب برات کی حقیقت کیا ہے کہ اس رات کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ دو گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک کہہ رہا کچھ بھی نہیں کرنا تاکہ اس کو پتا میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا، اور ایک ایسے ہیں جو کہتے ہیں بہت کچھ کرنا ہے تاکہ ان کو پتا ہم اپنی عوام کو اس لیے کچھ کر سکیں گے تاکہ یہ کہیں کہ واقعی ہمارا مولوی ٹھیک کر رہا ہے کہ اس رات بہت کچھ کرنا ہے۔ تو ہمیں نہ ان کی سننی ہے نہ ان کی سننی ہے، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننی ہے۔ 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی، پوری دنیا کے مسلمان اس کو نصف شعبان کی رات کے نام سے جانتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں، جن کی روایت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، شعبان کی تعریف کی۔ اس مہینے کو رمضان کی آمد سے پہلے رسول اللہ نے اپنا مہینہ کہا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، فرمایا شعبان میرا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جس مہینے کو محمد رسول اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہو تو اس کی راتیں جو ہیں مقدس ہی ہوں گی، اس کی گھڑیاں مقدس ہوں گی، اس کے دن مقدس ہوں گے۔ ہم نے جو شب برات منانی شروع کی تو ہماری جو رسم رواج ہم نے بنائے ان کو کئی مولویوں نے دیکھ کے سیدھا ہی کہہ دیا یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، اور جنہوں نے کہا ہے انہوں نے بھی ساری ضعیف حدیثیں اکٹھی کر کے مسلمانوں کو کہا زور لگا دو، جتنے تم پٹھے کام کر سکتے ہو کر دو، بس رکنا نہیں۔ اس رات کے متعلق آج کل کے جو علماء حضرات ہیں وہ اپنے اپنے مسلک کے اور علم کے اعتبار پر شدت پسندانہ گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی دروغ نہیں ہے کہ جن کی زبانیں ظلم پر بند ہیں وہ فتووں میں ایک دوسرے کو کافر بتاتے ہیں، جن کی زبانیں مظلوم پر تشدد کو دیکھ کر کنگ ہو جاتی ہیں وہ شریعت کے مسائل کو مسلمانوں کے لیے ایسے بیان کرتے ہیں جیسے ان کی موت اور حیات کا مسئلہ آ گیا ہو۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جو افضل ترین گفتگو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بالکل مظلوم کے حق میں آواز بلند کرو، ظالم کے خلاف بولو، وہاں یہ سارے ملا چپ اور مسئلے مسائل میں ایک دوسرے کے خلاف ایسے بھڑکتے ہیں جیسے پتہ نہیں آج ہی انہوں نے میدان جنگ میں ایک دوسرے کو ہلاک کرنا ہے۔ عقیدے منجمد اپنی جگہ پر، عقیدے منجمد اپنی جگہ پر اماموں کی قبائیں لڑ رہی ہیں۔ عقیدہ تو اپنی جگہ کھڑا ہے، یہ لڑ رہے ہیں، اور کس سے؟ مظلوم پر ظلم کرنے والے کے خلاف نہیں 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 نہیں، یہ آپس میں دستے گریبان ہے، آپس میں دستے گریبان ہے۔ اچھا عالم وہ ہوتا ہے جو اس بات کو تسلیم کرے کہ اس کا علم ابھی مکمل نہیں ہوا۔ بڑھیا بندہ وہ ہے اللہ کی نگاہ میں جو ساری زندگی اس بات کو تسلیم کرے کہ ابھی علم مکمل نہیں ہوا۔ کسی بات کی تحقیق میں اگر اس کو کچھ تھوڑے بہت شبہات ہوں، مغالطے ہوں، تو کوشش کرے کہ یہ جاری رہے گی تاکہ میں اس کی تہہ تک پہنچ جاؤں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں شب برات کی کوئی حقیقت ہی نہیں،
اور جو اس کی حقیقت بیان کر رہے ہیں وہ تو کہتے ہیں ڈھول بجاؤ، ناچو، بڑی بڑی لائٹیں لگاؤ، حلوے بناؤ، بازاروں میں پھرو، پٹاخے بجاؤ۔ حیرت کی بات ہے، یہ شدت کے ساتھ منع کرنے والے بھی اپنی جگہ درست نہیں ہیں، اور وہ شدت کے ساتھ شب برات منانے والے بھی اپنی جگہ درست نہیں ہیں۔ بھولے بھالے مسلمانوں کا بینڈ باجا بجا دیا ان لوگوں نے۔ تو پھر شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ وہ لوگ کیوں چپ ہیں جن کو حقیقت پتہ ہے؟ وہ بتاتے کیوں نہیں کہ اس رات کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا؟ دو گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک کہہ رہا کچھ بھی نہیں کرنا، تاکہ اس کو پتا میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں کرنا، اور ایک ایسے ہیں جو کہتے ہیں بہت کچھ کرنا ہے، تاکہ ان کو پتا ہم اپنی عوام کو اس لیے کچھ کر سکیں گے تاکہ یہ کہیں کہ واقعی ہمارا مولوی ٹھیک کر رہا ہے کہ اس رات بہت کچھ کرنا ہے۔ تو ہمیں نہ ان کی سننی ہے نہ ان کی سننی ہے، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سننی ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ شعبان کا مہینہ بڑی عزت والا ہے، بڑی برکت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ بتایا تو یہی بہت بڑی بات ہے پہلے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں مستقل روزے رکھے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس مہینے میں باقاعدہ حساب کتاب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آڈٹ ہوتا ہے، جیسے ہم دنیا میں آڈٹ کرتے ہیں مارچ کے مہینے میں، کہ کس نے سارا سال کیا کیا، کتنے پیدا ہوں گے، کتنے مر جائیں گے آئندہ سال میں۔ فرمایا میں چاہتا ہوں میرے رب کے سامنے جب اعمال جائیں تو وہ روزے دار کی حیثیت سے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کے متعلق کہا کہ جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ بالکل اس بات سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حدیث کے مطابق یہ آنے والی رات مقدس نہیں ہے، بالکل مقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا میں اپنے جاہ و جلال کے مطابق، اپنے معیار کے مطابق جو کائنات میں سب سے زیادہ بلند ہے، تشریف فرما ہوتے ہیں بعد نماز مغرب ہی، اور پھر صبح تہجد کے وقت تک، فجر کی نماز تک اعلان ہوتا ہے بار بار کہ کوئی ہے مانگنے والا تو آج ہم سے مانگ لے، ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ امام ترمذی نے باقاعدہ اس پر باب باندھا ہے۔ جن لوگوں کو شوق ہے بحث و مباحثے کا کہ نئی حدیث صحیح ستہ میں ہی ہونی چاہیے، تو امام ترمذی نے باقاعدہ اس رات کے اوپر ترمذی شریف میں پورا باب لکھا ہے۔ اب پتہ یہ لگ گیا کہ رات تو واقعی مقدس ہے، لیکن یہ سب کے لیے مقدس نہیں ہے۔ رات تو بڑی کام والی ہے کہ اس رات میں دعائیں سنی جائیں گی، اس رات میں رونا جو ہے قبول کر لیا جائے گا، اس رات میں اٹھے ہوئے ہاتھ خالی واپس نہیں لوٹیں گے، اس رات میں کیا گیا سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے گا۔ لیکن اگر غور سے پڑھ لیں پوری بخاری شریف کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو، وہ پتہ لگتا ہے کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اچھا جی، سب کے لیے نہیں ہے تو وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے نہیں ہے؟ جن کو اس رات کا فائدہ نہیں ہونے والا وہ کون ہے؟ تو پتہ یہ لگا کہ نمبر 1 پہ 5 لوگوں کا ذکر آیا کہ 5 بندے ایسے ہیں جن کو اس رات میں بخشش نہیں، جن کا اس رات کے اندر فائدہ نہیں ہونے والا۔ اچھا، ان 5 کی تو بات ہی نہیں کرتے ہو، تم لائٹ لگانے کی بات تو کر رہے ہو، شربت پلانے کی بات تو کر رہے ہو، بریانی قورمہ کھلانے کی بات تو کر رہے ہو، 4 لوگ اسکوٹروں پہ بیٹھ کر ہائے ہلا مچانے کی تو بات کر رہے ہو، قبرستانوں میں جا کے قبروں کے اوپر موم بتیاں جلانے کی بات تم کر رہے ہو، ٹینٹ اور شامیانے لگا کے ساری رات بنا عشاء کی نماز پڑھے ہوئے شاعر جو خود نماز نہیں پڑھتے آج کل، ان کے اوپر 10-10 روپے 100 روپے لٹا
بتانے کی باتیں تم کر رہے ہو, ایک دوسرے کو کافر کافر بتانے کی بات تم کرتے ہو, لیکن اس رات ان کی بات ہی نہیں کرتے جن کی یہ رات ہے ہی نہیں, جن کا اس رات سے تعلق ہی کوئی نہیں. تو وہ کون لوگ ہیں جن کا اس رات سے کوئی تعلق نہیں؟ مطلب وہ لوگ کون ہیں جو اس رات میں دعا مانگیں گے قبول نہیں ہوگی؟ لکھا ہے کہ پہلا بندہ وہ جو مشرک ہوگا, جس نے اللہ کی ذات میں شرک کر لیا. شرک کرنے کے بعد اللہ سے مدد مانگے گا اس رات میں تو اللہ کی مدد اس کے لیے نہیں آئے گی. دوسرا بندہ وہ جو چغلی کرتا ہے. دوسرا بندہ کون جی؟ جو چغلی کرتا ہے سارا دن. قرآن نے بھی تو کہا نا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. اللہ فرماتے ہیں ویل ہے, تباہی ہے اس بندے کے لیے جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے پھر ان عیبوں کو دوسروں کو بتاتا پھرتا ہے. نہیں, ہم نے تو سمجھا بڑھیا نیا کرتا پاجامہ پہن کے نہا دھو کے مسجد میں 2 نفل پڑھیں گے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. نہیں, بلے شاہ نے کہا نا 12 طوطے گوڈے تک, کہ باہر سے منہ اور ہاتھ سب کچھ دھو لو لیکن جب تک اندر نہیں دھل جائے گا تو نماز بندے کی پلیتی نہیں جائے گی, پاکی نہیں آئے گی اس میں. پہلا مشرک جس کے کوئی فائدہ نہیں اس رات کا, دوسرا چغل خور جس کو اس رات کا کوئی فائدہ نہیں, تیسرا تکبر کرنے والا جو اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھتا ہے, جو اللہ کے بندوں کو ذلیل سمجھتا ہے, اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بڑے عہدے والا ہوں, میں بڑی شان والا ہوں, میں بڑے اچھے چہرے والا ہوں, میں بڑا بلند ہوں, میں بڑا 30 مار کھاؤں. اس کو بھی اس رات کا کوئی فائدہ نہیں. چوتھا بندہ جو مسلسل شراب پیتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کبھی پی لی غلطی ہو گئی, جو مسلسل شراب پینے کا عادی ہے اس کو بھی اس رات کے اندر کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. پانچواں بندہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے, جو والدین کو تکلیف 2 طرح کی ہوتی. ایک تو عام کوئی گفتگو ہوگی کوئی بات نہیں, لیکن ایسا بندہ جس نے ماں باپ کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو, جس نے ابتدا سے لے کے انتہا تک ان کی زندگی خراب کر دی ہو, ان کا جینا دشوار کر دیا ہو, قدم قدم پر اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہو, پھر وہ اس رات میں آ کے اللہ کو کہتا ہے کہ مجھے آپ معاف کر دیجئے, تو ایسے بندے کے لیے بھی یہ رات کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. لیکن راحت کی ایک بات ہے اس کے درمیان ایک راحت کی بات ہے. اللہ فرماتے ما غرک بربک الکریم. یہ جو انگریزی کا لفظ ہے آئی لو یو, اس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے بندوں کے لیے استعمال کیا. ما غرک بربک الکریم, اور فرمایا میرے پیارے بندے, میرے اچھے بندے, میرے سونے بندے, تجھے کس بات نے اپنے کریم رب, اپنے شفیق رب, اپنے مہربان رب کے لیے کس نے تجھے قابل کر دیا؟ کن کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان 5 کو بھی, باقی 55 کو بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 کو بھی کہہ رہے ہیں, باقیوں کو بھی کہہ رہے ہیں جتنی بھی قسم کے گناہ کرنے والے ہیں. فرمایا تم کس بات سے پیچھے ہٹ رہے ہو کہ تمہارا رب تو بڑا کریم ہے, کیوں غافل ہوتے ہو؟ اگر اس رات تم مستقل توبہ کر لو اپنے ان گناہوں سے, اگر اس رات بندہ مستقل طور پہ توبہ کر لے اپنے ان گناہوں سے, تو یہ رات اس کے لیے بھی فائدے والی ہو جائے گی. تو یہ جو رات ہے اب ہم کس طرح منا رہے ہیں؟ اب دوسری طرف آ جائے, ہم کس طرح منا رہے ہیں؟ عاشق تو وہ ہوتا ہے جو محبوب کے طریقے پہ چلے. میں مانتا ہوں محمد رسول اللہ
اس رات کو قبرستان تک گئے. اس قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے. اس قبرستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے گئے. وہ تو رات کے اندھیرے میں گئے, اپنی امت کے لیے دعائیں مانگی. تم تو موٹر سائیکل پہ جاتے ہو چیختے چلاتے ٹولیاں بنا کے, تو کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ وہ تو گئے, ان کے لیے قرآن پڑھا وہاں جا کے. تم جاتے ہو غیروں کے طریقے پہ موم بتیاں گاڑ کے, پھول ڈال کے, تصویریں کھینچ کے فیس بک پہ ڈالتے ہو. کیا یہ سنت کے مطابق ہے؟ انہوں نے تو اس رات کو قیام کیا, نیت باندھی اپنے رب کے حضور 2 رکعت نماز کے لیے. تم جاتے ہو جلسے کرتے ہو, اور جا کے جلسوں میں باہر رسگلے کھاتے ہو, گلاب جامن کھاتے ہو, بریانیاں کھاتے ہو, اور جو شاعر کلام پڑھتا ہے جس کا مقصد صرف پیسہ کمانا ہے, اس کو 500 روپے کے نوٹ دیتے ہو, نہ عشاء کی نماز پڑھتے ہو, نہ فجر کی نماز پڑھتے ہو. تو کیا تم نے سنت کے مطابق اس رات کو ادا کر دیا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کرنا, یہ کہتے ہیں بہت کچھ کرنا, تو دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر غلط ہیں. جو کرنا چاہیے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں, اور جو نہیں کرنا چاہیے یہ وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس کا مطلب دونوں نے ہی ایک خوبصورت موقع, اللہ تعالیٰ موقع عطا فرماتے ہیں بار بار اپنے بندوں کو اپنی طرف بلانے کا. تو میری تو آپ سب سے خدارا یہ درخواست ہے, یہ بڑی مقدس رات ہے, لیکن اس مقدس رات کو سڑکوں پہ پھر کے ضائع نہ کریں. اس مقدس رات میں اگر زیادہ ہی پیسے خرچ کرنے کا شوق ہے, کسی غریب کے گھر میں دے آئیں جہاں چولہا نہیں جل رہا ہے, اور واقعی آپ اللہ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں, تو واٹس ایپ پہ تو صبح سے آپ لوگوں نے چلا ہی رکھا ہے کہ شب برات کی رات ہے, غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دو. ارے کس کس سے گروپ میں معافی مانگو گے؟ جن کا ایسی رگڑا پھیر رکھا ہے ان کے گھر جا کے معافی مانگا ہو. جن کو ایسے ہی دکھی کر رکھا ہے ان کے گھر جا کے معافی مانگ آئیں, اور پھر رات کو عشاء کی نماز مسجد میں جماعت سے پڑھ کے, مسجد میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے اپنے گھر جائیے, اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ان کی حمد و ثنا کیجئے, محمد رسول اللہ پہ درود بھیجیے, اپنے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی مدد اپنے لیے مانگیے, اور پھر فجر کی نماز واپس جماعت سے آ کے ادا کیجیے.